السلام علیکم. آپ سب تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالی آپ کو یہاں وہاں دنیاؤں میں، جنت میں، اللہ تعالیٰ کی حضوری میں قائم اور خوشگوار زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سب حضرات قلندر بابا اولیاء مرشد کریم کی مجلس میں آپ تشریف لائے. موسم کی ناہمواری کے باوجود آپ نے دلی جذبے کو برقرار رکھا اور دامے دلوں میں سکونے پیدل چل کر، گاڑیوں میں آ کر، جہازوں میں تشریف لا کر حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آپ نے بہترین عقیدت، محبت اور الفت کے ساتھ آپ نے قدم رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام متعلقین کو، تمام دوستوں کو، تمام بچوں کو، تمام ماؤں اور بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو خوش رکھے اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کے پلیٹ فارم پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس موسم میں آپ نے تکلیف برداشت کی، اس کے لیے میں فقیر عارف کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرفان نفس الہی عطا فرمائے اور ہم سب کو ابدال حق ممثل کائنات صدر الصدور حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات سے آراستہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوست، اللہ کی تعلیمات کے امین، اللہ تعالیٰ سے قرب کی فضیلت پانے والے عظیم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو خلوص دل اور حضور قلب سے یاد کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور عالم دنیا و آخرت کو سکون و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم اساتذہ کرام، نہایت مکرم اور محترم بزرگان عظام، میرے دوستوں، میرے رفیقوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے برخوردار ہونہار بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک کمزور ناتواں بظاہر آدمی آپ کو نظر آتا ہوں، لیکن مرشد کریم، میرے آقا، میرے مولا، میری جان، میرے دل کا نور، آخری وقت میں جب وہ اس دنیا سے دوسرے عالم میں تشریف لے جا رہے تھے تو میں اپنے مرشد، اپنے آقا کے خدمت میں حاضر تھا، تو مجھے میرے مرشد نے نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں کو جو میری ذات سے متعلق تھیں، اس میں سے ایک نصیحت میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ابدال حق موصل کائنات، میرے مرشد، میرے آقا، میرے دوست، میری جان نے فرمایا، خواجہ صاحب اب آپ نہ سید ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ شیخ ہیں، نہ انصاری ہیں، نہ قریشی ہیں۔ اس وقت کے بعد آپ کی ذات، برادری، حیثیت سب چمار کی ہے، اور چمار پر آسمان سے بیگار اترتی ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے چشمے پورنم سے عرض کیا، بے شک آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آئندہ میری ذات چمار، سڑکوں پر جھاڑو دینے والا اور بلا مذہب و ملت اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا ایک عاجز بندہ بن کر اس دنیا میں انشاءاللہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، بردباری عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور اس کی لذت سے آگاہ فرمائے۔ عشق اگر ایک آگ نہیں ہے
تو عشق ایک ایسا مجھے دیکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو میری آنکھوں کا نور بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی لذت سے بھی آشنا فرمائے. یہ دنیا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے یہ دنیا مٹی ہے. مٹی کا مقام آپ سب کو پتہ ہے. ہوا میں اڑتی ہے تب اپنا راج قائم کر دیتی ہے. دنیا کی محبت آدمی کو اپنی اصلی منزل سے دور کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو فرمایا کہ دنیا آخرت کی منزل کا ایک کانٹوں بھرا راستہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری محترم اماں حوا جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کی صورت میں اپنی امت کے لیے پروگرام چھوڑا ہے. ہماری بدنصیبی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے نصیب میں منتقل کر دے کہ ہمیں قرآن کریم تو پڑھایا گیا لیکن قرآن کریم کو سمجھنے والی کتاب نہیں سمجھایا گیا. کون نہیں جانتا؟ اگر میں انگریزی نہیں جانتا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر کوئی پنجابی زبان یا فارسی زبان یا عربی زبان نہیں جانتا تو کیا وہ عربی معاشرے کو قبول کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. جو علم بھی ہم دنیاوی نقطہ نظر سے حاصل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم آج کل پڑھتے ہیں، پڑھنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی جاہل رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چین میں علم ملے تو وہاں جاؤ، وہاں سے علم سیکھو. ہم لوگ چین جاتے ہیں اور نئے نئے ملکوں میں جاتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ بتائیں کیا چیز حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ. روٹی کپڑوں کا وسیلہ بنانے کے لیے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. آج مسلمان کی زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ہر جگہ مفلس، قلاش، بے عزت موجود ہے. اس کو مار دے، کوئی آدمی برا کہے اچھا کہے، اپنا غلام بنا لے، لیکن اس کو اگر چاہیے تو ایک ہی بات ہے کہ دولت چاہیے، آسائش و آرام چاہیے. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جب اس دنیا میں نہیں تھے تو وہاں بھی کھانا کھاتے تھے، وہاں بھی پانی پیتے تھے، وہاں بھی جنت کے پھل کھاتے تھے. جب یہاں ہے تو ہم نہ
کروٹ بدل سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے. کیا ہم نے 9 مہینے اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھایا؟ میں اپنے ماؤں بہنوں اور اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جب ہم اس دنیا میں داخل ہوئے ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے. جب ہم روتے تھے چھوٹے بچے تو ہم یہ نہیں بتاتے تھے ہمارے کان میں درد ہو رہا ہے، لیکن اماں کو پتہ چل جاتا تھا اور اس کی راحت و آرام کا سامان بن جاتی تھی ماں. اس کے بعد مظاہرہ ہوا، آدمی بن کے سامنے آیا تو 16-17 سال تک اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو وسیلہ بنایا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں ماں کو اللہ تعالیٰ نے راحت و آرام کا ذریعہ بنایا. ماں کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے دسترخوان بنایا. جب دنیا میں نمودار ہوئے پھر ماں کو ایسی غذا کا اہتمام بنایا کہ ہم نے 2.25 سال تک ماں کے وسیلے کے بغیر اس زندگی گزاری. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. 70 ماؤں، یہاں ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اندازہ لگائیں، سب کی ماں ہیں، سب کی ماں کا اثار ہیں ہم سب لوگ. آپ بتائیں 70 ماں ہیں، 70 ماؤں کا مخلوق کے لیے انتظام و انسلام کرنا، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی غذا کھائی جب ہم کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. ہماری نشو و نما اس وقت بھی ہوئی جب ہم پیروں چلنے کے قابل ہوئے. بار بار گرتے تھے، اٹھتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر چلتے تھے. وہ بالآخر اس ورزش سے، ایکسرسائز سے جو بچے کو کسی نے نہیں سکھائی، ہم چلنے پھرنے والے ایک متحرک آدمی بن گئے. ذہن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک موجود تھا. پیدائش کے بعد 3.5 مہینے تک بچہ سن نہیں سکتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد بھی ماں تعلیق بنی، استاد بنی. بچے کو اس نے سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اس کو بڑا کیا، اس کی شادی کی، اور سلسلہ پھر ایک بچی نے ماں کا روپ اختیار کر لیا اور ایک مرد نے باپ کا روپ اختیار کر لیا، اور ان دونوں نے وہی کردار ادا کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے دل میں محبت ڈالی تو اگر اللہ تعالیٰ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ سے مخلوق کو کھانا نہ دیتا
تو کیا میرا، آپ کا، بادشاہ کا، غریب کا، فقیر کا، سائل کا، مسکین کا، یتیم کا وجود ظاہر ہو سکتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک ماں کی محبت کا نقشہ آپ کے سامنے، آپ کے تجربے میں. میرا تجربہ ہے، آپ کا سب کا تجربہ ہے. ماں اگر بچے سے دور ہو اور بچے کو بھوک لگے، دودھ پینا ہو، تو میرا مشاہدہ بھی ہے اور آپ سب کا مشاہدہ ہے کہ ماں کے کپڑے دودھ سے بھیگ جاتے ہیں. یہ کون سا جذبہ ہے؟ اور ماں کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، بچہ بھوکے رو رہا ہو. وہ دوڑتی ہے، بچے کو غذا فراہم کرتی ہے. یہ بات ہے مردوں کی، آدمیوں کی. اب آپ ذرا جانوروں پہ روشنی ڈال دیجیے. بچہ آدمی کا بھی ہوتا ہے، بچہ کبوتر کا بھی ہوتا ہے، بچہ گائے، بیل، بھینس، شیر کا بھی ہوتا ہے. ماں کے جو جذبات ہیں، ماں کی اپنے بچے سے جو مناسبت ہے، جو ماں کا حصہ ہے بچے کے اندر، اس کا تقاضا ہے کہ بچے کی ہر طرح قربانی دے. اگر ماں کی قربانی نہ ہو اور باپ کی سرپرستی نہ ہو تو کیا یہ ساری مخلوق ہمیں نظر آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی دستگیری فرماتا ہے. بھوک مٹانے کے لیے شماریات سے زیادہ زمین کے لیے حکم ہے کہ میری مخلوق کے لیے غذا فراہم کرے، اور مخلوق غذا فراہم کرتی ہے. پانی کے لیے حکم ہے کہ مخلوق کی رزق کے لیے، مخلوق کی عمر بڑھانے کے لیے، مخلوق کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی صلاحیت عطا فرمائے. پانی، سمندر میں پانی، دریا میں پانی، نہروں میں پانی، زمین کے اندر پانی، نلکوں میں پانی، بارش میں پانی. یہ مختصر سی میں نے آپ سے بات عرض کی ہے. اب یہ بتائیں کہ ہمارا وجود، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا ماں باپ بننا اور ہمارے دوست بننا، برادریاں بننا، پرندے بننا، اگر اس سب کے وسائل موجود نہ ہوں تو کیا مخلوقات میں سے کوئی مخلوق زمین پر نظر آئے گی؟ زور سے بتائیں، آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلائق. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. حدیث قدسی ہے، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. كنت كنزا، میں خزانہ تھا، مخفیاً، چھپا ہوا.
کنت کنزن مخفیا فاحببت، نہایت محبت سے میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. ان عرفا، میں نے مخلوق تو مخلوق پیدا کی تاکہ انسان کو جو فضیلت عطا کرنی ہے اس فضیلت کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات کے مقام پر قائم ہو جائے. اگر کھانا پینا، مزدوری کرنا، بہت اچھے گھر بنانا، اچھے گھر تو جو اگر آپ پرندوں کی دنیا دیکھیں تو پرندے اپنے بچوں کے لیے جو گھر بناتے ہیں اس میں جھولے بناتے ہیں، اس میں رات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جگنو پکڑ کے گھوسلے میں چھوڑ دیتے تاکہ بچوں کو اندھیرا نہ لگے، ڈر نہ لگے. بچوں کے لیے جھولے بناتے ہیں. تو بھائی بتاؤ، بچوں کو ہم جب وہ پرورش میں ان کو وسائل عطا کرتے ہیں تو چڑیا بھی وسائل عطا کرتی ہے. کس طرح کہ وہ کھانا کھاتی ہے، اپنے یہاں جمع کرتی ہے، ایک ایک دانہ اس کے منہ میں ڈال کر بولتی ہے. وہ کھانا آسان ہے، یہ دودھ پلانا آسان ہے. ہر پرندہ تقریباً بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ گھر بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے لیے نیا گھر بناتا ہے نئے آنے والے بچوں کے لیے. کیا انسان کی اتنی استطاعت ہے کہ اپنے سب بچوں کے الگ الگ گھر بنائے؟ تو اس سلسلے میں اگر سوچا جائے گھر بنانے کے سلسلے میں تو آدمی کو فضیلت ہے، یہ انسان کو فضیلت ہے. ہر مخلوق خصوصاً چھوٹی چڑیاں فجر کی نماز سے ذرا پہلے آپ لوگ ان کی تسبیح نہیں سنتے؟ چوں 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 چوں، اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں. قانون یہ ہے روحانیت کا کہ ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس میں یہ حیوانات جس کو ہم کہتے ہیں آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات اللہ کی عبادت میں مراقبہ کرتے ہیں. اب آپ بتائیں تو خوشنودی کے اعتبار سے اللہ کے مخلوق پرندے چوپائے درندے ہم سے ہاں ناگ میں جواب دیں. زمین اگر سمندر بن جائے اور کہیں خشکی نہ ہو تو کیا ہم سب مچھلیاں بن جائیں گے؟ تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہید بیان کی ہے آپ کو. اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. آپ سب حضرات میرے نہایت مہربان بزرگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں. میں آپ کا خادم ہوں. آپ سے ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو جب ہم بڑے تھے تو میں بڑا تھا، آپ بھی سب بڑے تھے، کسی نے ایسی باتیں نہیں بتائی، کسی نے ایسی تربیت نہیں بتائی. ہمیں ایسے حالات درپیش ہوئے کہ ہمارا ذہن، ہمارا معاشرہ، ہماری معیشت
سب کیا دنیا کے پیچھے نہیں دور کر رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ بھائی ہاں نہ میں بولو تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا جی، اس کے مطلب ہے جو میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے. آپ مجھے بتائیں میں نے جو کچھ کہا آپ نے سمجھا؟ ہاتھ اٹھاؤ کس کس نے سمجھا. چلو معذرت، ماشاء اللہ. اب میں اس موضوع سے ذرا ہٹ کر بات کروں گا. یہ سب میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں جو بیان کرنے والا ہوں اس کی زمین میرے لیے ہموار ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ میں فقیر عاجز بندہ جو کچھ عرض کروں اللہ تعالی آپ کو اتنا ذہن عطا فرمائے کہ آپ کو سمجھ سکے اور میری باتوں کو خود اپنے تک محدود نہ کریں، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں میں، انگریزی زبان میں، اردو زبان میں، جس زبان میں ہو لوگوں کو منتقل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ قرآن کی پہلی سورت ہے، سب کو پتہ ہے. میں اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں جو میرے آپ حاضرین جلسہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہر مذہب کے لیے اگر سن کر عمل کیا گیا تو ہم کیا ہیں؟ ہم قیدی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم جنت سے نکالے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. میرے بندو یعنی آدم و حوا جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو. یہاں شہد کی نہریں ہیں، یہاں دودھ کی نہریں ہیں، یہاں پانی کی نہریں ہیں، اور یہاں ہر وہ شے ہے جو آپ نے دنیا میں دیکھی ہے. اس کے علاوہ اور ایسی شے ہے کہ ایک مخلوق نے اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی دنیاوی لالچ کی وجہ سے، لالچ سے مراد یہ نہیں آپ کام نہ کریں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے وقت روزی عطا کی جب آپ ایک کوٹری میں 9 مہینے بند رہے ہیں، اور اس غذا کی بنیاد پر ایک ڈائی بنائی گئی. اس ڈائی میں میری شکل بنی، میری صورت بنی، میری ٹانگیں بنی، میرے دل، پھیپھڑے، گردے بنے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس مشین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کیا ہے، دل، پھیپھڑے، گردے، تلی، ہر شے الگ الگ ہے، ہر شے کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. پتا، گردہ، مثانہ. یہ آپ کے اندر آدمی ایک مشین ہے. اس مشین کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. لیکن اس پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہ فائدہ نہیں پہنچاتی.
اس کے اصول وضع کیے، میدی کے اصول الگ وضع کیے، اور اندر کی مشینری کے لیے الگ الگ وضع کیے۔ یہ اشیاء آدمی کے لیے تو ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے موجود ہے۔ چھوٹی سی چوٹی کے اندر بھی دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، سب ہے۔ مرغی کے اندر بھی ہے، بکری کے اندر بھی ہے، گائے کے اندر بھی ہے، شیر کے اندر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے۔ کیا زمین کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا پرندوں کے بچے نہیں ہوتے؟ جتنی مخلوق ہے وہ مخلوق کب ہے؟ جب مخلوق کے اندر اضافہ ہو، ایک سے دو ہوں، ابا بن گئے، پھر ان دو سے جو سلسلہ چلا، حابیل قابیل کا قصہ بھی آپ کے سامنے، یعنی اطاعت، فرما برداری اور بغاوت۔ ایک بھائی نے بغاوت کی، ایک بھائی نے قربانی دی، دونوں بھائیوں نے قربانی دی۔ ایک بھائی کی قربانی کو قبول نہیں کیا اللہ نے، اس لیے وہ قربانی ناقص تھی۔ دوسرے بھائی کی قربانی، یہ بھی بات آپ سب کو پتہ ہے نا، دو بھائی تھے آپس میں، نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو انسانیت کا جو رخ ہے، اس رخ کا مظاہرہ کہاں ہوا؟ سوال ہے۔ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جب دوسرے کو شادی کے سلسلے میں ایک بیادبی کی، اس زمانے میں حضرت اماں حوا کے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی ہوتی تھی۔ یہ آسمانی کتابوں میں السلام نے جس ماں کے جب دو بچے ہوتے تھے تو ایک بہن کو دوسرے بھائی سے شادی کرتی تھی، اور دوسرے بھائی کی بہن کو دوسرے بھائی سے شادی کرتی تھی۔ ان دونوں کا نام تھا حابیل قابیل۔ ایک بھائی نے بغاوت کی کہ جو میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے، جو بچی پیدا ہوئی ہے، وہ میرا حق ہے، اور اس میں معاملہ اتنا زیادہ ہوا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ جس بھائی کو قتل کیا وہ بغاوت کی، وہ اگر 10 لاکھ سال دنیا کو ہو گئے ہیں، ایک بھائی قید میں پڑا ہوا ہے، ایک بھائی خوشحال ہے، اللہ کا دوست ہے۔ کیوں؟ ایک بھائی نے اللہ کے بنا ہوئے قانون سے بغاوت کی۔ یہ واقعہ سب کو یاد ہے، سب کو پتا ہے۔ تو اس بغاوت کی بنیاد پر جنت نے انہیں رد کر دیا، جنت نے رد کر دیا۔ ایک اس میں عجیب تفسیر بیان ہوتی ہے کہ جب ایک بھائی کا انتقال ہوا تو اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا کسی کا، بھائی کو پریشانی لاحق ہوئی، اس بھائی کی لاش کا کیا کروں؟ تو ایک کوا ہے، اس نے پنجوں سے زمین کو کھودا، اس زمین میں ایک کپڑا ڈالا، اور کپڑا ڈال کر اس گڈھے کو بھر دیا۔ تو وہ بھائی جس نے قتل کیا تھا، اس نے کہا اوہو، میرے سے زیادہ سمجھدار تو کوا ہے۔ اس نے اس چیز کو دیکھ کے، گڈھے کو دیکھ کے، اس نے گڈھا کھودا، جس نے اسے کبے نے جسے پردہ ڈالا، بھائی کو قبر کے اندر اتارا،
اور قمر برابر کر دیے. آپ اس سے کیا سمجھے؟ یہ قرآن ہے، آپ اس سے کیا سمجھے؟ کہنے کو تو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کیا سمجھے؟ آدمی دانش مند ہوا، بکرا دانش مند ہوا. آدمی نے تعمیل کی یا کوے نے تعمیل کی دفن میں؟ ارے بھائی تھوڑا سا بولو تو صحیح، مجھے پتا تو چلے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری عقل یہ بے عقلی، نادانی ہم نے کس سے سیکھی؟ کس سے سیکھی؟ بس اب آپ دیکھ لیں کوے کی عقل. اور اب دیکھیے، اب عقل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کیچڑ سے بنایا، آدم کو سڑان سے بنایا، آدم کو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے، اور ایسی تمام چیزیں اس کے لیے بنائی جس میں سڑاند ہے، جس میں بدبو ہے، جس میں کرواہٹ ہے، جس کی شکل سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہوتا، یعنی کیچڑ. تو یہ قصہ کس بات کا ہوا؟ اس بات کا ہوا وہ بھائی جس نے بغاوت کی تھی ہم اس کو فالو کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیچڑ سے بنی ہوئی مخلوق تمام مخلوق ہے، اس میں چیونٹی بھی ہے، کوا بھی ہے، اس میں شیر بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، ہوا بھی زندہ ہے، ہوا کی بھی شکل ہوتی. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نظر عطا فرماتے ہیں وہ سب چیزوں کو اللہ کی مرضی سے دیکھ لیتے. کیوں کیا؟ اب اس کے بعد آدم و حوا کی اولاد میں کیا فساد برپا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، زور سے بتائیں. دو بھائیوں میں کیا فساد برپا ہوا؟ بھئی آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بتا دیں. بھائی دو بھائیوں میں ایک بھائی جو ہے نافرمان ہو گیا نا، اور ایک بھائی جس نے اللہ کا کہا مانا ہو ایک معزز ہو گیا. میں کیا سمجھوں، آپ سمجھیں نہیں، مجھے بتا دیں. یہ باتیں چونکہ زیادہ تر سنی نہیں جاتی، ہم نے بھی نہیں سنی کبھی، اس لیے اس پہ ذرا زور پڑے گا سمجھنے کے لیے. ایک بھائی معزز ہو گیا، اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا، اور ایک بھائی دوزخ کا ایندھن بن گیا. تو کون سا بھائی اچھا ہوا؟ کون سا بھائی اچھا ہوا؟ جو معزز ہوا، جس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. جی جی، جس نے کہا صاحب کچھ بھی کرو، جو شہید ہوا کچھ بھی کرو، میں نے تو اللہ کا کہا ماننا ہے بس. اب ایک بھائی جس کو کوے نے دفن کیا وہ کہاں گیا؟ دوزخ میں. اور ایک بھائی جس کو اعزاز سے دفن کیا گیا حضور جنت میں. ٹھیک ہے، وہ کہاں گیا؟ وہ جنت میں گیا. اب یہ میں نے ایک تمہید بیان کی ہے. اب میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا
रुकू पढ़ता हूँ और जो कुछ मेरे मुर्शिद ने मुझे पढ़ाया है, सिखाया है, लिखाया है, उसको मैं बयान करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलमुत्तकीन, मुत्तकी लोगों को हिदायत अता का जो पाओ का वजूद बाकी रहेगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। क्या जानवर जो खाना खाते वो हिसाब करते हैं? एक पाव की गोभी खाएगी। हम जो खाना खाते हैं उसमें हम कौन सी मेहनत करते हैं हमें तो पता भी नहीं होता। बाहर निकलते हैं, आम का दरख्त देखते तो आम जो हम खाते हैं वो आम के दरख्त के क्या हुए? बच्चे हुए। माओ को भी बच्चे हो जाते हैं 5। ठीक है, हर आम एक मुकम्मल मर्द है और आम माँ है। मर्द में आम नहीं आता, आम में आम लगते हैं। हर आम में अंदर गुठली होती है। देखिए, गुठली के 2 परत होते हैं, यूं तो आम नर भी होता है, आम मादा भी होता है। दो का क्या माने? उसकी पहचान भी है। अभी आम आने वाले हैं, आप देखिएगा। जब आम के 2 परत ये होते हैं, बीच में खला होता है। आम की एक परत में इस जगह एक सख्त किस्म का निशान होता है और मादा के निशान नहीं होता। मैं ये इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप इसको जो मैंने कहा उसको सुने नहीं, तजर्बा भी करें। आम खोले, गुठली छीले, उसको दोनों को परत को अलग करें, उनके दोनों के सिरे देखें, आपको वहां निशान नजर आएगा। वो नर और मादा की पहचान है। आदमी भी यही होता है। आदमी में जो स्पर्म होता है वो अलग होता है, माँ का स्पर्म अलग होता है। तो क्या हम दरख्त की तरह पैदा नहीं हुए? आम की भी जड़ें होती हैं, उसकी पसलियां भी होती हैं। जमीन के खोल के देखें, आम यहाँ लगा हुआ है और उसके आज़ा वहां तक फैले हुए। अपने आम की जड़ें तो देखी होंगी, दरख्त की जड़ें देखी होंगी। तो सीधा सुतून एक आम जो है वो कैसे खड़ा है? एक टांग पे खड़ा है ना, लेकिन उसके नीचे टांग के पैर इतने ज्यादा हैं कि उसने जमीन के अंदर अपने। तो उनका तकदीर ये है कि आप 2 यूनिट से खड़े हो सकते हैं, 1 यूनिट से खड़े नहीं हो सकते। 1 यूनिट अल्लाह की जात है, 1 यूनिट अल्लाह की जात है। मखलूक हमेशा 2 यूनिट होता है, मेल होता है, फीमेल होता है, 2 टांगे होती हैं, 2 हाथ होते हैं। अल्लाह के क्या 2 हाथ होते हैं? अल्लाह के तो पता नहीं कितनी लाखों हाथ होंगे। ठीक है, तो 1 टांग पे खड़ा होना क्या मतलब हुआ? अरे इसका क्या मतलब हुआ है? गिर जाएगा बंदी।
चल नहीं सकता। दो हाथ हैं, दो हाथ हैं, ठीक है, एक हाथ खुदा ना खास्ता ना हो, ये मान दें एक हाथ कितना काम कर लेगा। दो हाथ वालों के मुकाबले में तो काम नहीं कर सकेगा। उसे तो हर अमल पे दिक्कत पेश आएगी, आएगी नहीं आएगी। आशी जी आंखें दो क्यों है? एक आंख क्या काफी नहीं थी? यहाँ लगा देते दमिया। दो हाथ हैं, मुंह के दो हिस्से हैं, हलक के दो हिस्से हैं, यहाँ एक कौवा लटका हुआ है, पैर दो हैं, आदमी का सरापा दो है, एक पेट का सरापा है, एक इसका क्या कहते इसको, कमर का दबो। क्या एक है या अलग अलग है? दोनों जुड़े। बच्चा जब पैदा होता है वो एक होता है, ये दो होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उनका जो जिस्म वो दो है, ये एक है। एक ये है सरापा, एक पीठ का सरापा। पीठ के ऊपर अंदर में आपको सारी मशीनरी लगी हुई नजर आएगी, और बाहर के सरापे में जो मशीन नजर आएगी वो मशीन चलती भी होगी। नाक, आंख, दिमाग, मुंह, हाथ, पैर, टांगे, कौन सी चीजें चलती नहीं है, ठीक है। तो आप मैं कितने रुख से बने, और जानवर हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें बनाने वाले हस्ती जो है वो एक है, उसने दो थे आपको बनाया, मेल फीमेल, ना मेल है ना फीमेल है। आपको खाने की फरमाइश दी, जमीन को हुक्म दिया। अच्छा पहाड़ों में क्यों ऐसे जो बिल्कुल चुटचुटे पहाड़ होते हैं उनमें पहाड़ क्यों नहीं होते? जमीन में एक बीज बाजरे का इतना सा डालते, जब बाजरा बड़ा हो जाता है उसमें कई 100 दाने बाजरे के होते हैं। वो एक छोटा सा बाजरा कई 100 दानों में कैसे तब्दील हो गया? यानी उस दाने की भी नस्ल चलती है, आदमी की भी नस्ल चलती है। नस्ल चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। अब आ गया, अब मैं मुख्तसर करता हूँ, इसको देर हो गई। एक है आदमी, वो किससे बना? खलक़कुम मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन सुम्मा मिन मुख़ल्लक़तिन ग़ैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हाम कैफ़ यशाअ। हमने उलट पुलट करके माँ के रहम में एक तस्वीर बनाई। उलट पुलट, पैर, उंगलियां, टांग, ये ऊपर का जिस्म, हाथ पैर, ये सब उलट पुलट नहीं है, यूं भी है यूं भी है। आंख यूं भी देखते यूं भी देखते। आप जमीन और मट्टी ने मिलकर आपके लिए ग़िज़ा फराम की, आपके लिए दरख्त फराम किए, दरख्तों को आपने जलाया, आग जलाई, खाना पकाया, बारिश बरसाई, ऊपर आसमान बनाया, नीचे जमीन बनाई। अगर ऊपर आसमान ना हो और सूरज निकले, बताइए कितने आदमी जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे।
سات آسمان سے چھن کے دھوپ یہاں آتی ہے. زمین سات بنائی, زمین تختے کی طرح ہے. کسی تختے پہ کھیتی باڑی ہے, کسی تختے پہ پتھر ہے, کسی تختے پہ جواہرات ہیں, کسی تختے پر گیس ہے, کسی تختے پر مٹی کا تیل ہے, اور کسی تختے پر پانی ہے, اور کسی تختے پر کچھ بھی نہیں ہے. ادھر کھڑا اللہ کے سارے کھڑا ہوا ہے. زمین میں کبھی کوئی ستون دے گا؟ آسمان پہ کوئی ستون دے گا؟ چلو زمین تو آپ کہیں جی زمین پر پڑی ہوئی ہے, بھئی کس چیز سے پڑی ہوئی ہے؟ زمین تو یہ ہے. جب اللہ نے کن فرمایا زمین تو نہیں تھی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, ہم نے زمین کے اندر پیدائش کی صلاحیت عطا فرمائی. اب دیکھ لیں آپ زمین پہ کتنی چیزیں شماریات سے زیادہ ہیں. سیب ہے, کیلا ہے, گندم ہے, باجرا, پتہ نہیں کتنی چیزیں. تو پیدائش کا اصول کیا ہوا؟ زمین پر پیدائش کا اصول کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی. زمین کھودو, دانا ڈالو, پانی انہیں دو, درخت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور آسمان کیا ہے بھائی؟ آسمان کا تو ہمیں کوئی ستون نظر آتا نہیں. پھر کہے پہ کھڑا ہے؟ سات آسمان ہیں. سات آسمان کا مطلب یہ آسمان اور اس کے اوپر کا آسمان, 14 آسمان. جیسے ایک برق کے 2 سرے ہوتے ہیں. ان سب میں اللہ کی مخلوق ہے. جو یہ ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب مخلوق ہیں, یہ سب زمینیں ہیں. اچھا اب دیکھیے ایک سوال ہے. ستارے کا مطلب سیارہ, سیارے کا مطلب ایک پوری آبادی, بستی, آسمانی دنیا. جس طرح یہ بتاتے نہیں, لیکن میں آپ کو بتا, یہ آسمان یوں ہے نا, تو یہاں کیا نظر آتے ہیں؟ کیا نظر آتے ہیں بھائی؟ ستارے نظر آتے ہیں. یہ روشن کیسے ہیں؟ نہ کوئی تار نظر آ رہا ہے, نہ کوئی سوئچ نظر آ رہی. یہ آسمان ہے, یہ قمقم ہے سارے. اس کے اوپر ان قمقموں کی پوری مشیری لگی ہوئی ہے. تو رات کو چاند نکلتا ہے, رات کو چاند روشنی منتقل کرتا ہے سیاروں. دن کو سورج نکلتا ہے تو سورج ان ستاروں کو چارج کرتا ہے. اب 7 آسمان ہیں, لیکن 7 آسمان کو روشنی کہاں سے مل رہی ہے؟ اس آسمان کو سورج سے مل رہی ہے. وہ جو آسمان میں جو دنیا اسے روشنی کہاں سے مل رہی ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار. نار نہیں ہے, نور علی نور. اس آیت کا ترجمہ سنیں. میں نے کیا پڑھی پہلے؟
ایت کیا پڑھی تھی؟ ایک بولو یار، میں بھول گیا کیا پڑھی تھی بھائی؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے. اب زمین پہ جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ تو کیچڑ کے ہیں، مٹی کے ہیں، چڑاند کے ہیں. ایسی بدبوئے کھڑے نہیں ہو سکتے. مجھے تجربہ ہے اس کو. اب یہ کیا ہے؟ آدمی کو کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنایا، آدمی کو سیاہ رنگ کیچڑ سے بنایا، اور آدمی کو گھٹتا بڑھتا بنایا. دنیا میں گھٹتا بڑھنا ہے نہیں. بھئی ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے، برس کا اتنا سا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. گھر باہر ایک بنانا چاہتے ہیں 3 منزل 4 منزل بن جاتا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ گھٹنا بڑھنا نہیں ہے. بچہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، پھر 7 فٹ کا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیا 1 فٹ 2 فٹ ہم نے کسی نے دیکھا ہے؟ سائنس نے بھی نہیں دیکھا. وہ بھی اندازے ہی لگاتے ہیں. قد چھوٹے بھی ہوتے ہیں، قد بڑے بھی ہوتے ہیں. چھوٹے قد کو بھی آپ نہیں ناپ سکتے کہ بھائی اتنے سال کا اتنے قد میں ہوگا. درخت کا بھی قد نہیں ناپ سکتے. درخت اتنا سا ہوتا ہے، اس کے 2 پتے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ اور کتنے پتے ہو جاتے ہیں؟ آپ نے 2 پتے گنے ہیں، تو درخت بڑا ہو گیا، کوئی پتے گن سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کا بھی ایک نظام ہے. ایک تخلیق جو ہے نور سے ہے، اور ایک تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے، کیچڑ سے ہے، سڑان سے ہے، نطفے سے ہے، چپکتے گالے سے. جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب، یہ خوشبو اتنی کیوں لگاتے ہیں لوگ؟ سب سے زیادہ سیل خوشبو کی ہوتی ہے. کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ بو آتی ہے نا جسم میں سے، بو دور کرنے کے لیے لگاتے ہیں نا. بھائی ہاں بول دو ذرا سی. ٹھیک ہے، وہ لگاتے ہیں تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے یا دب جاتی ہے؟ ختم تو نہیں ہوتی. آپ مسواک نہ کریں، پاس بیٹھا ہوا آدمی اٹھ کے چلا جائے گا، اتنی بدبو ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ولادت ہے، ہمارا جو دنیا میں پیدا ہونا ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ غور کرو، میں بتا چکا ہوں آپ کو 2-3 دفعہ. نہیں ہے، جنت کا لباس الگ ہے. آدم و حوا سے جب جنت میں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو سب سے پہلے ان کے اوپر سے جنت کا لباس اتر گیا. انہوں نے خود کو عریا دیکھا، انہیں تلاش ہوئی کہ ہماری صدر پوشی ہو. تو وہاں انہیں جو چیز نظر آئی وہ کیلے کے پتے نظر آئے. یہ قرآن، بائبل اور آسمانی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے. اور انہوں نے صدر پوشی کے لیے کیا کہتے ہیں کیلے کے پتے سے اپنی صدر پوشی کی. ٹھیک ہے، لیکن جب اس دنیا میں آئے وہ صدر پوشی بھی ختم. اس لیے وہ پتے جنت کے تھے. جب دنیا میں آئے
اب پتہ غائب ہے. اب یہاں جنت کی جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے سطر پوشی کی، سب سے پہلے اماں نے پیدائش سے پہلے بچے کی سطر پوشی کے لیے کپڑے بنائے. نہیں بنائے بتاؤ؟ تو یہ سطر پوشی کیا ہوئی بھائی؟ سطر پوشی کپڑے کیا ہوتی ہے؟ کپڑا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ زمین میں. اور زمین میں گوبر اور کھاد نہ ڈالنے تو روئی ہوگی؟ تو تعفن بنا. تو جو بچہ اوپر سے آیا صاف ستھرا، سب سے پہلے آپ نے اس کو گندگی سے روشناس کرایا. یہ وہ دماغ ہے جو جنت میں نافرمانی کا دماغ تھا. لیکن دوسرے عالم میں جاتا ہے وہ پھر آپ اس کو لباس پہنا دیتے ہیں. پہنانا چاہیے. کیوں؟ جنت میں نافرمانی ہوئی ہے. ضمیر یہ کہتا ہے کہ جنت میں نافرمانی جو ہوئی ہے، اللہ کے بندو دنیا میں تو نافرمانی نہ کرو، کچھ تو لحاظ کرو. جنت کا لباس الگ ہے، دنیا کا لباس الگ ہے. وہاں بھی حوریں ہوتی ہیں، وہاں بھی غلمان ہوتے ہیں، وہاں بھی مرد ہوتے ہیں چھوٹے، اور جو بڑے جوان ہوتے ہیں وہاں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں کھانا پینا ہوتا ہے، گھر ہوتے ہیں، گھر نہیں بھی ہوتے. وہ ایک دنیا ہے جو نور علی نور ہے. یہدی اللہ نور ہی من یشاء. اللہ نور السماوات والارض مثل نور. یہ جو روشنی یہ آگ ہے، ہاتھ لگا کر دیکھ لو جل جاؤ. وہ روشنی ہے. یکاد زیتها یضیء، اس کی شعائیں پھوٹتی ہیں. بولو لم تمسس النار، لیکن وہ آگ نہیں ہے. نور علی نور، وہ نور در نور، نور در نور ہے. یہدی اللہ نور ہی من یشاء. جو لوگ جنت میں جاتے ہیں اور اللہ جن کو چاہتا ہے من یشاء وہ نور عطا فرما دیتا ہے. اور جنت میں یہ تمام گرد و غبار دھل کے آدمی جنت میں نور کی شکل میں، اگر اس نے یہاں تابعداری کی ہے، وہاں مقیم ہوتا ہے، وہاں گھر ہیں، وہاں محل ہیں، وہاں دودھ کی نہریں ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے گا جو بورڈ لگا ہوا ہے اس میں جنت کا پورا نقشہ ہے. کسی سے کھڑا کر کے پوچھئے اس میں جنت کون سی ہے، یہ کیا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا. ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ایسا کیلنڈر بنائیں جس کو لوگ پڑھیں سمجھیں. اس میں آپ جنت بھی نظر آئے گی، اس سے آپ جنت کا دوسرا رخ بھی نظر آئے گا. دیکھیے اس درخت کو جا کے، اس میں تبصرہ کیجیے، لوگوں سے پوچھیے یہ نقشہ کیا بن گیا. ایک نقشہ اسی مرد پر کر کے لندن میں بھی جاتا ہے. لندن میں وہاں سالانہ عرس ہوتا ہے آدم ڈے. یورپ کے بہت شہروں میں ہوتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ وہاں جائیں، ہجوم نہ کریں، تھوڑے تھوڑے لوگ جائیں. میں اختتام کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ کی محبت سے، عنایت سے، توجہ سے اور دعا سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے جو الفاظ ہیں میرے زبان سے ادا ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے اب وہ جو اسپیڈ ملی تھی اب وہ متاثر ہو گئی. میں نے دیکھیے قرآن کی آیت پڑھی الف لام میم. الف لام میم را یاسین والقرآن الحکیم. یہ آیتیں ان صورتوں کے عنوان ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کریم میں شک نہیں ہے. اب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کا کوئی نیک ہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو شک نہ ہو. اب بتاؤ شک آتا نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے، کسی کو آتا ہے؟ سب کو. ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے. شک کو اللہ نے منع کیا ہے یا اجازت دی ہے؟ لا ریب یہ کتاب قرآن لا مانے نہیں، ریب مانے شک. نہیں ہے شک اس کتاب میں. ٹھیک ہے، فی ہے اس کتاب میں. اب قرآن سے استفادہ کرنے کی پہلی شرط کیا ہوئی؟ جی بولو، میں ختم کر رہا ہوں. شک نہ ہو. اب ماشاء اللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو شک نہیں ہے وہ قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں. ذالک الکتاب اس کتاب میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے شک نہ ہونے والے بندے کو متقی کہتے ہیں. متقی کے معنی یؤمنون بالغیب، وہ اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے دل میں بستے ہیں. جہاں دو بندے ہیں وہاں ایک اللہ ہے. یہ سب قرآن حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو. ہم تو نہیں دیکھتے دو آدمیوں یا موسیٰ کیا ہے وہ اپنے جوتے اتار دیں. یا موسیٰ اب تم پاک جگہ پر وقف ہو، پاک جگہ پر ہو، یا جوتے اتار ادب سے آؤ. جوتے اتار دیے، بیٹھ گئے. اللہ کی تجلی کا دیدار ہوا، بے ہوش ہو گئے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے تفسیر میں کہ جب وہ اس کیفیت سے یعنی اٹھے سجدے سے تو ساری داڑھی کالی جوان پہ سفید ہو. کیوں؟ نور نے 8 سال میں 80 سال میں ہوتا. ٹھیک ہے. اب کیا ذالک الکتاب یہ کتاب دارین اس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین یہ کتاب کن کو ہدایت دیتی ہے؟ کن کو ہدایت دیتی بھائی؟ ہدی للمتقین کن کو ہدایت دیتی ہے؟ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین متقی لوگ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. یقین بغیر اس میں جان ہے، جان ہے اس میں ہے نا. ہم جب مر جاتے ہیں تو جان وہاں چلی جاتی ہے. ارے بھائی جان کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا
کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے بے کیف؟ ارے بھائی آگے کہوں نہیں ہر ایک آدمی آگے آ جا. ہاں کیا کہہ رہے آپ نے دیکھ لیا اقرار کر لیا سب کے سامنے یا دل میں؟ اللہ بھی تھے وہاں، ہم سب بھی تھے، فرشتے بھی تھے. سب کی گواہی ہے کہ میں نے یہاں یہ کہا ہے. جب اللہ نے کہا الست بربکم، میں نے عرض کیا قالوا بلا، جی ہاں آپ میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا اور میں سجدے میں چلا گیا. میں نے چلا گیا کا مطلب ہے آدم چلا گیا. جب آدم چلا گیا تو ہماری حیثیت آدم کے علاوہ کچھ ہے؟ حوا کے علاوہ کچھ ہے؟ انہوں نے تو بھائی سجدہ کر لیا، اللہ کو سمجھ بھی لیا، اللہ کی باتیں بھی سمجھنے لگے. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. ان سے تعمیل نہیں ہوئی، سہو ہو گیا، بھول ہو گیا، وہ درخت کے قریب چلے گئے. ہوا کیا؟ وہ درخت کے قریب جانے سے جنت سے نکالے کیوں گئے؟ اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا کھوج نہیں لگانا. اگر تم نے اس کا کھوج لگایا فتکونا من الظالمین، اب تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، اور ظالم لوگ جنت میں نہیں رہ سکتے. نتیجے میں ان کے اوپر جو جنت نے کا جو لباس پہنا ہوا تھا، جو جناب جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اتر گیا. جب وہ اتر گیا انہوں نے اپنے آپ کو ننگا عریاں محسوس کیا. پہلے نہیں کیا، جنت کے لباس میں نہیں کیا. جب انہوں نے شرم آئی، حیا آئی، تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، کس طرح یہ کیا ہوا؟ تو وہاں وہ کیلے کا درخت تھا، اس کے پتے لے کے اپنے آپ کو چھپایا. ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ یہاں ہم جو ہمارا ننگ ہے وہ تو اس میں بھی ہے، گائے میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے، یہ بات خاموشی میں بھی ہے. بھائی جمع بکری اور بکرا اور میں، تو یہ پانی گر گیا سارا. بکری یا بکرا ہماری طرح ہی ہوتے ہیں نا. بکرا مرد کی طرح ہوتا ہے، بکری عورت کی طرح ہوتی ہے. اس کی بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ہماری بھی 4 ٹانگیں. ہماری 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ہیں. یہ کیا کیوں سوچنے کی بات ہے بھائی. میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ ایک بکری ہے وہ کپڑے نہیں پہنتی، ایک خاتون ہے معزز خاتون ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ بکری کپڑے نہیں پہنتی بیٹا، آدمی سطر پوشی کرتا ہے. یہ فرق نہیں ہے. تو یہ سطر پوشی جو ہے یہ کون سی سطر پوشی بھائی؟ جنت کے اندر جو آپ نے پتے لپیٹے تھے وہ سطر پوشی، لیکن ان پتے لپیٹنے سے جنت کا داخلہ رک گیا، اس لیے کہ جنت کا ماحول الگ ہے، جنت کا ایٹماسفیئر الگ ہے، اور جنت کی رہائش تقریر سن کے ہمارا زندگی کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے.
پھر زور سے بولو، یہاں کے بولو، بیمار زور سے سیوت بولو تاکہ سب سنیں. مائک اور نہیں ہے جی. بلاؤ ان سے. آپ ابا جی بولے. ساری اسپیچ سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ دو طرح کی طرز فکر ہے. ایک وہ طرز فکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے، اور ایک طرز فکر وہ ہے جو ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ طرز فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، فرما برداری بس ہو. بس اور پوچھے ہوئی. انہوں نے بہت اچھی بات کی. اور ابا جی ایک چیز یہ بھی اس میں واضح ہوتی ہے کہ ستر پوشی جب کی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو شرم حیا دی، اس کو وہ اپنے آپ کو بہتر بنا کے سامنے پیش کرتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے اس لیے بھی مطلب وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتا ہے. میں تو دیکھیے آپ میری بات سمجھی ہی نہیں. آدمی جنت میں رہتا تھا تو جنت کا لباس الگ ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس نے جنت کا لباس اتارا تو وہ اڑیا ہو گیا. بات کر دی. یہ جب لباس آپ نے کیلے کے پتوں کا پہنا، مارا گیا، آپ نے کپڑے کا لباس پہن لیا. وہاں کپڑا نہیں تھا، وہ کپڑا نہیں تھا جو آپ میں جنت میں پہنا جاتا ہے. اور صاحب کوئی؟ السلام علیکم. بابا جان مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لباس ہے وہ اس دنیا اور اس میڈیم کے لیے ضروری تھا. جو اصل ہمارا لباس ہے وہ روح ہے. کیا؟ نور، اللہ تعالیٰ کا نور ہے. ٹھیک. یعنی ہمیں اس دنیا میں، یعنی جیسے میڈیم چینج ہوتا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں یہ مٹی کا لباس چاہیے تھا. تو دیکھو جی بات سنو، روح جو ہے، روح ایک کرنٹ ہے. یہ آپ کا جسم جو ہے یہ کرنٹ نہیں ہے، یہ اس غلیظ چیز سے بنا ہوا ہے جس کی بو کسی بھی طرح کے وارہ نہیں ہے. آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سزا کا لباس ہے. پھر بات جنت، جب آپ جنت میں جائیں گی تو یہ کرتا پجامہ پہن کے جائیں گی. جب آپ کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو لیبارٹری کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بغیر اس کے وہ اندر جانے نہیں دیں گے آپ. بابا جان مجھے جو سمجھ میں آیا، ہمیں وہی نور کا لباس واپس حاصل کرنا ہوگا. نور کا واقف تو آپ ہیں. اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا اور بے شمار دنیاؤں کا کیا ہے؟ نور ہے. نور کا تو مسئلہ حل ہو گیا. اللہ نور السماوات، یہ جو کچھ ہوا نور کے لباس نے کیا، یہ بغاوت ہوئی. اچھا بھائی اب مردوں سے کہہ دو پھر ختم کرتے ہیں. ادھر سب میرے خیال ہے سارے مرد جو ہیں یہ سب سمجھ گئے، اس لیے کوئی سوال نہیں کرتے. ابا جی جس دیش سے ہم نکلے جنت سے سزا یافتہ ہو کے، اس میں دوبارہ جانے کی جدوجہد. کیا کہا؟ دوبارہ بتائیں. آرام آرام سے. جنت میں پریشانی بھول جائے گا آدمی. جنت میں پیغمبروں کی کیا چشمے ہوں گے، کیا سایہ ہوگا.
اس کے بالکل الٹ جنت ہے. وہ جو اس وقت ہم نے وہ لگایا کیا کہتے ہیں اسے؟ جو اس کو کیا کہتے ہیں جو لگایا ہے اس کو جا کے دیکھیے. پینافلیکس جو لگایا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہو گئی ہو تو درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. میں بھی اللہ تعالیٰ سے معاف کرتا ہوں. میں نے کوشش کی آپ سب ذرا سے کہ جنت آپ نے بہت سنی ہے. ایک نقشے کو زور آ گئے اور ایک جگہ جناب وہاں درخت لگے ہوئے ہیں, پھل لگے ہوئے ہیں, پھول ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ جہاں پھول ہوں گے, درخت ہوں گے, سایہ ہوگا, نیند ہوگی, حوریں ہوں گی, غلمان ہوں گے. تب دیکھیں نا آپ کو ساری بھائییں ہمارے ساتھی ہوں گی جنت اگر اللہ نے ہمیں وہاں بھیجا. آمین. اور اگر یہ بھائی ہیں ہمارے اور اگر ہم نے جنت کے کام نہیں کیے تو پھر وہ دوزخ سے رکھے. قرآن سننا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا اس لیے ہمیں پتہ نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے صادق الکتاب, اس کتاب میں شک نہیں ہے, لا رہے ہر بات میں شک ہے. سائنس کی بڑی سے بڑی کتاب لے لیں اس میں شک ہے. ایک آدمی ایجاد کرتا ہے دوسرا آدمی رد کر دیتا. ایک آدمی کو وہ جناب بہت انعام و اکرام دیتے, زمینیں دیتے, دوسرے کو بھی دیتے. ارے بھائی جب وہ تھیلری ختم ہو گئی تو دوسرے کو کیوں دے رہے؟ بہت دور سے اس موسم کی خرابی کی بنا پر تشریف لائے سب میرے آپ بہن بھائی بچے بچیاں اور تمام بزرگ میرے دادا نانا کے رشتے سے سب ہم آدم کی اولاد اور آپ اس میں بھائی بھائی ہے. ہماری ماں ایک ہے اماں ہوا, ہم سب کے ابا ایک ہے حضرت آدم. ہم ان کی اولاد ہیں. اولاد نے کسی نے سہولت کے لیے مزدوری کر لی, کسی نے کاروبار کر لیا. گندم سب کھاتے ہیں, سوتے سب ہیں, سردی سب کو لگتی ہے. تو کیا کسی کے پاس اگر پیسے کم ہیں وہ آدمی نہیں رہا؟ کیوں جی؟ یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ فرشتہ ہو گیا؟ فرشتوں کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہیں. تو میرا اس وقت کا جو میرا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اس میں کچھ لوگ دہریے ہو گئے, کچھ لوگ مشرک ہو گئے, کچھ لوگ منافق ہو گئے, لیکن ایک بڑا گروہ موحد بھی ہو گیا, اللہ کو ماننے والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا. الحمدللہ ہم شکر کرنا چاہیے. ہم ان لوگوں میں اللہ نے ہمیں شریک کیا, ہمارے قافلہ بنایا جو دل و جان سے حضور پاک کو چاہتے ہیں اور ان کی شفاعت کے متمنی ہیں. ہمارا ایک فرض ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ سب قرآن میں ہے. ہم کیوں صراط مستقیم کو صحیح معنوں میں نہیں دیکھ سکے؟ کیوں؟ اب آپ ایک کتاب پڑھیں اردو کی بغیر ترجمے کے, ثواب تو یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ سمجھیں. آپ سمجھ گئے کتاب؟ سمجھ گئے ہیں؟ دوسرے بیچارے نہیں سمجھے. ہم انگریزی پڑھتے ہیں, پوری کتاب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, بی سی ڈی یہ وہ,
لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، چین جاتے ہیں کتابیں پڑھنے. کیوں؟ کیوں؟ کہ ہمیں 4 پیسے زیادہ ملیں گے، تنخواہ زیادہ ملے گی. پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، اماں کے پیٹ میں کس تنخواہ سے آپ نے دودھ پیا؟ ابا کی جائیداد میں آپ شریک ہو گئے، کس پیسے سے شریک ہوئے؟ آپس میں بھائیوں نے کیا مقدمہ نہیں لڑتے ہم لوگ؟ باپ کی شفقت ہے، محبت ہے، اولاد سے تعلق ہے کہ وہ اپنی جائیداد بانٹتا ہے، بیٹیوں میں بھی اولاد میں بھی. وہ دکانیں ان اپنی جائیدادوں کا یتیم خانے بھی تو بنا سکتا تھا. ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یہ بچوں کے لیے کچھ کرنا؟ اسی لیے ہم اولاد کو چھوڑتے. کہ اس نے یہ بھی کہا زکوٰۃ دو، اس نے یہ بھی کہا قربانی کرو، اس نے یہ بھی کہا صدقہ دو، اس نے یہ بھی کہا کہ یتیم خانہ بناؤ، اس نے یہ بھی کہا بچوں کو تعلیم دو، اس نے یہ بھی کہا. ایک آدمی کروڑ پتی ہے، وہ ایک 50 لاکھ روپے لگا دے مکتب بن جائے گا. اور ایک آدمی بیچارہ غریب ہے، وہ ایک یتیم کو غریب کو کھانا کھلا دیتا ہے. وہ زیادہ معتبر ہے جس نے اپنا بھوکا لے کے کھانا کھلا دیا ہے. یہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اور ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، میری درخواست بھی ہے اور چھوٹوں سے چھوٹوں کو حکم بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں 10-12 چھوٹی چھوٹی ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھائی یہ تو ہمیں حفظ یاد ہے، اس کے ترجمہ یاد کر لو. اچھا اب دیکھو ترجمہ، قل هو اللہ احد، اللہ کو سب جانتے ہیں، احد کو کون نہیں جانتا؟ احد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، صمد مانے بے نیازی. بتائیے کیا ہم لوگ بے نیاز نہیں ہوتے؟ قربانی کرنا بے نیازی کی علامت ہے، کسی کو تعلیم دینا بے نیازی کی علامت ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اس کا کوئی خاندان بھی نہیں. لیکن ہم ایک نہیں ہیں. آدمی ایک ہوتا ہی نہیں. آدم سے لے کے اب تک کہہ دو کتنے آدمی ہیں، رشتے میں رشتہ، رشتے میں رشتہ، رشتے میں رشتہ. اللہ الصمد، ہم ایک حد تک بے نیاز بھی ہیں، لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی تنگی تشی ہوتی تو ہم نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ میروں کا ہے. یہ گستاخی نہیں ہے. اللہ اگر امیروں کا ہے تو آپ زندہ کیسے ہیں؟ آپ روٹی کیسے کھا رہے ہیں؟ آپ بیمار ہوتے تو اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ چل پھر کیسے رہے ہیں؟ بے نیازی کا مطلب یہ کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، ہندو ہو، کافر ہو، بیریا ہو، مشرک ہو، روزی اللہ سب کو دیتا. والدین کو اولاد اللہ سب کو دیتا. گھر اللہ سب کو دیتے ہیں اگر وہ گھر لینا چاہے تو. نہایت فضول خرچ لوگ میرے پاس آتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بتاتے ہیں، گھر کے لیے دعا کر دو. ارے بھائی فضول خرچی کرو، پیسے جمع کرو، گھر بن جائے گا.
نہیں فضول خرچی بھی نہیں چھوڑنی. اور جناب بازار میں جا کے جو کپڑا 50 روپے گز ملے گا وہ 500 روپے گز بھی خریدیں گے, کہہ دیں گے گھر بھی نہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ سب کا ہے. اللہ مالک ہے, قدیر ہے, قادر ہے, اور مخلوق کا سرپرست ہے. کوئی سرپرست آدمی اماں ابا جو ہے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتے, اپنے بچوں کو بغیر کپڑے نہیں رکھتے. اللہ ہم سب سے زیادہ خیال کرنے والے ابا اور اماں ہوتے ہیں, اماں زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ سے بڑا اماں کون ہے بھائی؟ اماں تو اللہ کا دیا ہوا بچوں کو کھلاتی ہے. اگر اللہ زمین میں پھل فروٹ پیدا نہ کرے تو اماں کہاں سے کھلا دے گی؟ اللہ سب زمین کو بنجر بنا دے, کچھ ہو ہی نہ, پھر ہم سب مر جائیں گے, یہ جیتے رہیں گے؟ ہم سب کپڑے پہن سکیں گے, ہم سب سو سکیں گے؟ ہاں مر سکتے ہیں. اللہ نے اس کا انتظام کیا. پانی, ابھی کیا کراچی میں آپ کو تکلیف ہے پانی کی, اللہ نے تکلیف نہیں دی بھائی. آپ کا تجربہ ہے, جب پانی کم ہوتا ہے بادل آتے, اتنی بارش برستی, اتنی بارش برستی, یہ ہو گیا. اللہ آپ کو سکون اور راحت کے سامان فراہم کرتے ہیں, اچھے سرپرست دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں. اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گیس بھی بھیج دیتے ہیں. گیس بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور ان کو کینسر بھی بھیج دیتے ہیں, ان کو مچھر بھی بھیج دیتے ہیں. اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرتے ہیں. دو رخ ہے, ایک رخ اللہ کو پسند ہے, میں مخلوق کر رہا ہوں, ایک رخ اللہ کو پسند ہے اور دوسرا رخ آپ نے, ایک رخ اللہ کو پسند ہے اور دوسرا رخ زندگی کا شیطان کو. دور سے کہو نا شیطان کو. اب ہمارا کام یہ ہے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں یا رحمان کے راستے پر چل رہے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبت ہم بولتے ہیں, نماز ہم نے چھوڑ دی جو چھوڑ ہی نہیں سکتے, رمضان میں پردوں پہ ڈھک کے کھانے بھی کھاتے ہیں. کیا اللہ میاں پردے کے پیچھے نہیں دیکھ رہا کہ یہ روزہ خور بیٹھے ہوئے؟ پھر اپنا محاسبہ کرو, وہ کام کرو جو اللہ چاہتا ہے. جب وہ کام کرو گے اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ہاتھ باندھ کے جوڑ کے آپ کے خادم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ کو کون سی بات پسند ہے اور کون سی بات ناپسند ہے. کوشش کرو پسندیدہ بات کرو اللہ کی, اور ناپسندیدہ نہ کرو. ایک آدمی رشوت لیتا ہے, نہ لے رشوت. ایسے بھی لوگ ہیں جو رشوت لیتے ہیں, بہت اچھے کاروبار کرتے ہو. اللہ نے کہا تھا جو سود لیتا ہے سود دیتا ہے, وہ میرے ساتھ حالت جنگ میں میرے اوپر تیر پھینک رہا ہے مارنے کو. آپ نفع کا سودا کریں, سود کا سودا نہ کریں. پہلے زمانے میں 1400 سال میں کیا ہمیشہ ہی سود رہا؟ ایسا نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا. اور سب سے پہلے یہ کہ نماز کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، تاکہ جب ہم یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم اللہ کے حضور کہہ کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ، آپ ہی ہمارا رب ہے، آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، آپ نے ہی بچپن سے جوان کیا ہے، آپ نے ہی ہمارا رزق پیدا کیا. زمین رزق پیدا کری، ہم رزق عطا فرما. ہماری جو غلطی ہے کوتاہیاں یا اللہ اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. روزہ رکھنے کی توفیق. آپ روزہ کو ذرا پڑھیے تو صحیح. صحت میں کتنے اچھے پہلو نکلتے ہیں روزہ رکھنے سے. اللہ ہمیں غیبت سے بچا. آپ نے کسی کی غیبت کی، اس کو جا کے کسی نے کہہ دیا تمہاری برائی کر رہا تھا، وہ تمہارا دوست تھا، دوست کا نام. حدیث شریف میں جب کوئی غیبت کرتا ہے کسی کی، تو غیبت کرنے والا اس کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے خون پیتا ہے. خون. جب کوئی غیبت کرے تو یاد کرو حضور پاک نے فرمایا غیبت کرنے والا اس کا خون پیتا. کرو تو صحیح، غیبت سے بچ جاؤ. الحمدللہ آپ سب رات کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، صراط مستقیم پر مجھے آپ کو قائم کرے. نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کا احترام بھی کرے. میرے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بچوں نے اپنے باپ کو اس لیے کہ وہ کھانسی کھانستے تھے اے جی کے یہاں داخل کر دیا، اور وہ اے جی کے یہاں بچوں کو رات کو یاد کر کے روتے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بیچارے خواتین ہیں، ان کے سر پہ سب سے پہلے اس طرح پھروا دیا کیا اس لیے کہ جوئیں نہ ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہیں جو وہاں مر جاتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہے سب کو مرنا ہے. تو اے جی صاحب نے بہت عظیم آدمی، بڑے آدمی، یہ قانون بنایا ہے کہ بیمار ہوں گے جب نہیں اطلاع کریں گے، قبر بنائیں گے اس کی اطلاع نہیں کریں گے. کچھ بھی کریں ہم یہ نہیں بتائیں گے، ہم اس کی اطلاع بھی نہیں دیں گے کہ تمہارے بڑوں کا بزرگ کا کسی کا انتقال ہو گیا. آپ قبر ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کو نہیں ملے گی، ہم نہیں بتائیں. تو بھائی دیکھو ایسے احدی صاحب لوگ بھی ہیں، احدی صاحب جیسے لوگ بھی ہیں، ایسے ماں باپ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. آپ کے یہاں بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی یا اماں مصلی بچھاتی چھوٹے چھوٹے بچے آگے کھڑے نہیں جاتے نماز کو. چھوٹے چھوٹے مصلی ان کے ہوتے ہیں، وہ گھر میں خوبصورت لگتے ہیں، سلام میں پہل کراتے ہیں. ہندوستان میں یہ تھا ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کو سلام کرتا تھا. ہندو نمستے کہتے تھے، انگریز گڈ مارننگ کہتے تھے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، انگریز ابھی بھی کہتے ہیں. آپ کسی پارک میں جائے چاہے کرنے، جتنے لوگ آئیں گے بوڑھے بوڑھے جوان جوان گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ. اور ہمیں حکم ہے چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو کہو السلام علیکم. سلام ہی ختم کیا بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے نماز کی ضرور پابندی کریں اور مجھے بھی میرے لیے بھی دعا کرے, مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچوں اور جو میرے مرشد میری ڈیوٹی لگا کے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں کروں تو وہاں میں شرمندہ رہوں. بس آمین یا رب العالمین. معزز خواتین و حضرات، ابھی آپ مرشد کریم کی تسنیم و کوثر میں دھلی ہوئی زبان سے بصیرت افروز خطاب سن رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرشد کریم کو صحت کاملہ کے ساتھ طویل العمری عطا فرمائے تاکہ بنی نوع انسان عرفان نفس اور عرفان الہ بہن بھائیوں، اس کو آپ گھر میں اپنے بڑے بچوں کو بٹھا کر اس کو کم از کم 3 دن یا 1 ہفتہ دہرا دیں پر ذہن میں اضافہ ہوگا. وہ اس کے بارے میں سوالات کریں گے تو آپ انہیں یہ نہیں کچھ نہیں، اس کا کچھ بھی آپ جواب دیں اچھا ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.